بہت بہت شکریہ جناب امیر حیدر صاحب، آپ نے صحیح فرمایا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ، بہت ہی پیاری بات آپ نے کہہ دی ہے۔ ان کے ساری نے انہیں رکھا ہمیشہ سر بلند، ان کے ساری نے انہیں رکھا ہمیشہ سر بلند، جو زمیں کہتے ہیں خود کو آسماں ہوتے ہوئے۔ میں ایرا میڈیکل کالج کے وائس چانسلر عالی جناب پروفیسر عباس علی مہندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ پروفیسر عباس علی مہندی صاحب، پروفیسر ہیڈ KGMU، وہاں سے آپ ایرا میں آ گئے ہیں۔ آپ کے 100 سے زیادہ پبلیکیشنز ہیں، کافی کتابیں لکھ چکے ہیں، 30-35 آپ کے اسکالرز ہیں۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آج یہاں پہ اس تقریب میں حصہ لیتے ہوئے۔ شیعہ کالج بورڈ آف ٹرسٹیز یاسو عباس صاحب، شیعہ کالج کے اسٹاف، اسٹوڈنٹس، سب کو مبارکباد کہ انہی نے حضرت علی اور جسٹس کے اوپر یہ سیمینار کا انعقاد کیا۔ حضرت علی کی شخصیت جسٹس سے صرف نہیں پہچانی جاتی، حضرت علی کی شخصیت صرف شجاعت سے نہیں پہچانی جاتی، حضرت علی کی شخصیت صرف علم سے نہیں پہچانی جاتی، حضرت علی کی شخصیت جو پہچانی جاتی ہے سب سے زیادہ، میرے خیال سے صبر سے پہچانی جاتی ہے، کیونکہ عالم، شجاع، انصاف، عدل، اس سب میں تو وہ ماہر تھے ہی تھے، مگر اس سب کے ساتھ صبر کرنا جتنا حضرت علی نے کیا، وہ میرے خیال سے مثال شجاعت کے ساتھ کسی کے لیے نہیں ملتی ہے۔ اور اس طرح کے سیمینار آرگنائز کرنے سے شیعہ کالج ہر سال حضرت علی اور نیچرل جسٹس، ہیومن جسٹس پہ سیمینار آرگنائز کرتا ہے۔ اس کو پاپولرائز کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ حضرت علی کا جو کیریکٹر ہے، حضرت علی کا جو کیلیبر ہے، حضرت علی کی جو چیزیں ہیں وہ اور اجاگر کی جا سکیں۔ اور آج جتنی زیادہ ضرورت اسلام کو، انسانیت کو حضرت علی کی تعلیمات کی ہیں، اتنی پہلے میرے خیال سے کبھی نہیں رہی ہیں، کیونکہ اسلام فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی آج ایک ایسے کگار پہ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ اس کو پراپرلی ریکگنائز کرنے کے لیے ایک کوشچن مارک لگ گیا ہے۔ اسلام کو ایک فوبیا، اسلاموفوبیا آج کل چل رہا ہے کہ لوگ اسلام کے نام سے ڈرنے لگے ہیں، اور وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ رسول اللہ نے اور حضرت علی نے جو پیغام دیا تھا اس سے ہم ہٹ کے، اور جو لوگ ان کے خلاف اس وقت تھے ان کی طرف بڑھتے ہوئے اسلام کو آج ہم لے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت اسلاموفوبیا کے نام سے، چاہے جو بھی ممالک ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، سب جگہ پہ ایک اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ تو اسلام کا ایک ایسا پہلو پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام نفرت کے قابل ہے، جبکہ اسلام صرف اور صرف محبت کے لیے آیا تھا، اسلام صرف اور صرف عدل و انصاف کے لیے آیا تھا، اسلام صرف اور صرف بھائی چارگی کے لیے آیا تھا، مگر اس کی ایک جو مثال پیش کی جا رہی ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے جو کیا جا رہا ہے، اس کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں حضرت علی کے جتنی بھی ان کی ویلیوز ہیں اس کو سماج کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت جو ہے اس بات کی ہے کہ کس طرح سے بری سی بری اس سچویشن میں، سرکمسٹانسز میں انسان صبر کر کے اپنے کو بڑا کرے۔ وہ حضرت علی نے جو ہمیں سکھایا کہ حضرت علی جیسا شجاع، حضرت علی جیسا بہادر، حضرت علی جیسا قابل انسان، وہ اگر کسی وجہ سے اپنے گلے میں رسن بنوا کے
بازار میں چلے، تو اس سے بڑا میرے خیال سے مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے کہ اتنا بڑا شجاع جو ہو، جس نے کہ خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا ہو، جس نے کوئی بھی اسلام کی جنگ نمبر 1 سے لے کے نمبر آخر تک آ جائیے جس میں حضرت علی کا کنٹریبیوشن نہ رہا ہو، میجر کنٹریبیوشن نہ رہا ہو، اتنا بڑا شجاع جو ہو وہ اپنے گلے میں رسن بنوا کے بازار میں چل لے، اس سے بڑی مثال کہاں ملتی ہے، کس کو ملتی ہے؟ رسول اللہ نے ضرور کہا تھا کہ بھئی شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علم کا دریا ہے حضرت علی کے پاس، تو اس دریا کو نہج البلاغہ میں جو سمٹا گیا ہے اس کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اور سے زیادہ، اور اس طرح کے سیمینارز میرے خیال سے جو یوسف عباس صاحب کی سرپرستی میں شیعہ کالج آرگنائز کرتا رہا ہے، پہلے اطہر صاحب اس کو سرپرستی دیتے تھے، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے، مبارکباد کا یہ پہلو ہے، اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، شیعہ کالج کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی جو بھی پروسیڈنگس ہیں اس کو پراپرلی پبلک میں اویئر کروایا جائے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرامز اور آرگنائز کیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔